نبی نبوت نہیں روک سکتا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن میں ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی چاہے تو موت کو روک سکتا ہے۔ کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دے، ترجمہ بھی نہیں کرواؤں گا، ترجمہ کی بھی شرط ہٹ گئی، صرف پڑھ دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، میں مرید بن جاؤں۔ حد ہوگی۔ عجیب لوگ نے، کتے کھلے چھوڑے نے دوٹے بدے، ہمارے ہاتھ بھی باندھ لیں، صرف منہ کھلا رہنے دیں، 12 مفتی سائن کر دیں، میں مان جاؤں۔ یہ چیلنج کسی نے دیا ہوا ہے؟ بادشاہی مسجد میں بڑے مرزے کا فیصلہ ہوا تھا، چھوٹے مرزے کا بھی فیصلہ کرا دیں۔ سامنے جو 6 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، وہ ہیں دارالسلام سعودیہ کی چھپی ہوئی۔ کون سی؟ سعودیہ کی چھپی عربی زبان میں۔ کوئی ایک کلپ دکھائیں کہ اس نے اٹھا کے کتاب وہاں سے پڑھا ہو اور آپ کو بتایا کہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے جو میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے، صحیح طریقے سے اس کا پورا نام کیا ہے۔ اسی ہم نے بڑے سامنے آگے کو دلیل پڑھے نا، دلیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ دلیل ہے کبوتر نہیں روک سکتے آپ، نبی کبوتر نہیں روک سکتا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن موتر پہ بات کرتا ہے، قرآن میں کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک موتر نہیں روک سکتا؟ کوئی نبی اپنا موتر بھی نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ۔ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی چاہے تو موت کو روک سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کا بہانہ لے کے کیا ہے، ورگلانا ہے۔ اگر دلیل ہے تو سامنے ہونا۔ اب ہم نے قائل کیا جب بندوں کو کہ یہ دلیل ہے، مسلم شریف حدیث شریف موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ہم نے کبھی بغیر دلیل کی بات نہیں کی، اور ہم وہ دلیل پڑھتے بھی ہیں۔ یعنی نبی پاک نے جس طرح فرمایا نا، تو نبی پاک کی کون سی زبان تھی؟ عربی تھے نا، پنجابی تو نہیں سننا، عربی زبان میں فرماتے تھے۔ ہم وہ پہلے آپ کو وہ لفظ بھی سناتے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے، ہمیں وہ کبھی آپ چلیں میرے ساتھ، آپ گارنٹی لیں، ٹھیک ہے؟ میں وہ ہم ان سے ساتھ لڑیں گے نہیں، بڑے پیار سے بات کریں گے۔ ایک کتاب میں اٹھا کے لاؤں گا، ساتھ لے کے جاؤں گا، کتاب کے اوپر جو لکھا ہوا، اگر مرزا چھوٹا مرزا جیلم کا کتاب کے اوپر پڑا ہوا نام پڑھ دے تو میں اس کو مرید ہو جاؤں۔ ایک کتاب لے کے جاؤں گا، کیا کروں گا؟ ایک کتاب لے کے جاؤں گا، اور اس کتاب کا صرف جیلم کے مرزا، یہ پتہ نا مولویوں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اندر کھولنا پڑتا ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ یا کسی نے کہا کہ حدیث میں کھولوں گا تو پڑھ کے دکھائے گا۔ میں کہتا ہوں میں نے کتاب کھولنی کوئی نہیں، میں صرف کتاب لے کے جاؤں گا، کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دے، ترجمہ بھی نہیں کرواؤں گا، ترجمہ پہ بھی شرط ہٹ گئی، ترجمہ بھی نہ کرے، صرف پڑھ دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، میں مرید بن جاؤں۔ حد ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات ہی کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں۔ حق بولنے والے، جواب دینے والے کو کہتے ہو کہ جواب نہ دے، بدتمیزی کرنے والے کو کہتے ہو وہ بدتمیزی نہ کرے۔ مجھے اس پہ شیخ سعدی کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ چلا گیا کسی علاقے میں، ملک صاحب سننا تو کیا، کوئی بندہ چلے گا کسی علاقے میں، اور وہاں پہ کیا ہوا، وہ سے بندے بڑے ڈاڈے، انہوں نے کیا کیا، اس کو لوٹ لیا، اور جب وہ شہر سے نکلا نا تو کتے پیچھے لگ گئے، انہیں نا آوارہ کتے پیچھے لگ گئے، تو اس میں بچے کتے تو بچنا سی بیچارے نے، تو اس نے بچنا واسطے وٹا چکنا سا، جلے تلے ہوئے نا، تو تلے برف کا برفانی علاقہ سی، وٹے بھی پھسے سن، تو اس نے جب وٹا چاہیا تو وٹا چکن نہ ہویا، تو اس نے کہا واہ واہ واہ، عجیب لوگ نے، کتے کھلے چھوڑے نے تو وٹے بدے۔ کتے نو بند ہو یار، تسی وٹا کیوں بندے ہو؟ اسے بولو بھائی، آپ بھائی بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ دلیل کی زبان میں بات کرنی ہے تو بیٹھو نا۔ ہاں یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں، ایجنسیز کے بندے بھی ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے ڈی پی او صاحب کو کہا کہ آپ ماحول فراہم کریں، آپ اسے ایک طرف گارڈ کھڑے کر دیں، بالکل پولیس والے چاروں طرف کھڑے کر دیں، اور ہمیں اکیلا سامنے بٹھا دیں، ہمیں بالکل چیک کر کے اندر لے کے جائیں، ہمارے ہاتھ بھی باندھ لیں، صرف منہ کھلا رہنے دیں۔ کیا کریں گے؟ صرف بولن دو، تو ہم دلیل دیں گے، بتائیں گے دلیل ہوتی کیا ہے، تو ایسا کریں نا جی۔ اور میں نے ہی آفر پیش کی ہے جیلم شہر سے، جب انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پہ آؤں گا اور میں سارے یہ ثابت کروں گا کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بڑا مرزا دجال، وہ جس طرح کافر تھا ختم نبوت کا، اسی طرح داتا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی، اور بابا فرید بھی، اور بڑے صغیر پاک و ہند کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح منکر ختم نبوت ہیں جس طرح مرزا قادیانی ہے۔ یہ صاحب میں نے اسے کہا بھی نہیں، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں تجھے ٹی وی کا نہیں کہتا، عورتیں دروازے بند کر لیتی ہیں نا، دروازوں میں بند کر کے اپنے بڑاس نکال کے
یہ نہیں. اب میدان لگے گا، جیلم کہے، لاہور کہے، یا کیا کہے، کراچی کہے، پاکستان کے جس شہر میں جس جگہ پہ کہے. اس وقت 4 مسلک ہیں پاکستان میں، اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اہل تشیع. ان چاروں مسلکوں کے 3 علماء جو فتویٰ لکھنے کے اہل ہوں، جن کو فتویٰ لکھنا آتا ہو، مفتی ہوں. 12 مفتی جمع کرو، ان کو سامنے بٹھاؤ، ایک طرف مرزا صاحب بیٹھ جائیں گے، چھوٹے مرزا صاحب، اور ایک طرف میں بیٹھ جاؤں گا، اور ہم بات یہ میں ثابت کروں گا کہ بزرگ ہمارے اسلام والے ہیں، وہ ثابت کرے گا کہ وہ کیا ہے، منکر ختم نبوت ہے. اگر یہ 12 مفتی جو پورے مسلک کے پوری دنیا کے کہیں، جس طرح پہلے مرزے کے بارے میں اتفاق ہوا تھا، یہ بھی اتفاق کریں گے کہ اگر کہ جس طرح بڑا مرزا کافر تھا، ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں، تو داتا صاحب کا کلمہ پڑھنے والا، خواجہ صاحب کا پڑھنے والا، چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بندہ ہے، اس کو لے کے آؤ. اور پھر یہ لکھ کے رہے وہ 12 کے 12 مفتی کہ یہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی کفر پر پوری امت کا اتفاق ہے، اسی طرح ان بزرگان دین کے کفر پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے. 12 مفتی سائن کر دیں، میں مانتا ہوں. یہ چیلنج کسی نے دیا ہوا ہے. تو ایک دفعہ پھر امت، مرزا غلام احمد قادیانی بڑے مرزے کے کفر پر پوری امت کا اتفاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیعوں کے نزدیک بھی وہ کافر، سنیوں کے نزدیک بھی، اہل حدیثوں کے نزدیک بھی، دیوبندیوں کے نزدیک بھی، اور پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہیں، غیر مسلم ہیں. تو میں اب امت کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جمع ہو جائیں. بادشاہی مسجد میں بڑے مرزے کا فیصلہ ہوا تھا، چھوٹے مرزے کا بھی فیصلہ کرا دیں. اگر 12 مفتی یہ کہیں کہ یہ مطلب یہ جو ہے نا بزرگان دین مسلمان ہیں، سارے ختم نبوت کے محافظ ہیں، تو ہم پوچھیں گے چلو ہوں جس طرح بڑے مرزے کا فیصلہ کیتا سے ہوں چھوٹے مرزے کا بھی ذرا فیصلہ کر دیو، لگتے ہاتھوں جمع نہیں ہو سا. ایک باری پھر امت اتفاق کر دے اور ایک دفعہ کیا کر دے. اور یہ میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح بڑے مرزے کے کفر پر اور اس کی کفریات پر پوری امت کا اجماع تھا، اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب کے بھی جاہل ہونے پر اور جناب گمراہ ہونے پر بھی امت کا اتفاق ہو چکا ہے.